السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام قرآن واقعات۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کا واقعہ، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، حابیل اور قابیل کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 27 سے لے کر 30 میں ارشاد فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کو جب بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی تو جڑوا ہوا کرتی، اور اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ تو جو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے وہ سگے بہن بھائی مانے جاتے تھے، اور ان سے پہلے والے اور ان سے بعد والے جو پیدا ہوتے وہ ان دونوں کے لیے اجنبی ہوا کرتے تھے، اور ان لوگوں سے جو بعد اور پہلے پیدا کیے گئے ہیں ان لوگوں سے ان کا نکاح بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اس وقت کی شریعت تھی کہ اس میں یہ جائز ہوا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو جڑوا اولاد پیدا ہوئی اس میں ایک لڑکا تھا جس کا نام قابیل تھا، اور ایک لڑکی تھی جس کا نام اخلیمہ تھا، اور ایک جو جڑوا پیدا ہوئے تھے اس میں ایک حابیل تھا اور ایک لڑکی اس میں موجود تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ لوگ بڑے ہو گئے تو حابیل کا نکاح اخلیمہ کے ساتھ ہونا تھا جو کہ قابیل کی بہن تھی، اور قابیل کا نکاح اخلیمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی بہن تھی۔ میں آپ کو واقعہ آگے بتانے سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس میں حابیل اور قابیل شاید کنفیوز ہو جائے، تو آخر میں جو قابیل ہے وہ حابیل کو قتل کرنے والا ہے، تو ذہن میں یہ رکھیں کہ قتل کرنے والا جو ہے وہ قابیل ہے، تو قاتل بھی قاف سے آتا ہے اور قابیل بھی قاف سے آتا ہے، تو جو یہاں پر برا انسان ہے وہ قابیل ہے، کیونکہ قاتل بھی قاف سے آتا ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو حابیل کا جب نکاح ہونا تھا اخلیمہ سے تو اس وقت قابیل نے کہا کہ یہ اخلیمہ کا نکاح حابیل سے نہیں ہو سکتا، میں اس سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو تمہاری بہن لگتی ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت قابیل نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ یہ تو آپ کا مشورہ ہے، اللہ کا حکم کہاں ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم دونوں ایک قربانی رکھو، جس کی قربانی قبول ہوگی اخلیمہ اس کی ہوگی۔ تو ان دونوں نے قربانی رکھی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا ذریعہ یہ تھا کہ جس کو قربانی دینا ہوتا وہ قربانی رکھتا، اور آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ تو قابیل نے قربانی رکھی گیہوں کی، اور حابیل نے قربانی رکھی ایک جانور کی، ایک دمبے کی قربانی رکھی۔ تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ جب حابیل کی قربانی کو قبول کیا تو قابیل کو بہت غصہ آیا، اور قابیل نے حابیل سے کہا کہ اللہ نے تیری قربانی قبول کی اور میری قبول نہیں کی، لہٰذا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل جو کہ بہت نیک انسان تھے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے کچھ بھی کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، قتل بھی کرو گے، تو بھی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لہٰذا ہوا یہی کہ قابیل نے، جو کہ بہت خوبصورت انسان تھا قابیل، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک لڑکی کے لیے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی حابیل کو اس نے قتل کر دیا اس کا چہرہ بہت ہی کالا اور بہت ہی برا ہو گیا، اور جب آدم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو وہاں پر آدم علیہ السلام نے قابیل کو وہاں سے ہکال دیا۔ تو وہ اخلیمہ کو ساتھ لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ جب دوسرے شہر چلا گیا تو وہاں پر جانے کے بعد اس کو شیطان نے بھڑکایا اور کہا کہ دیکھ، حابیل کی قربانی کو آگ نے قبول کیا، لہٰذا آگ کی پوجا کرنی چاہیے۔ تو وہ بہک گیا اور اس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا بھی قابیل ہی تھا، اور دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کرنے والا بھی قابیل ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ جو گناہ ہوا، یہ جو قتل ہوا کہ حابیل کو قتل کر دیا گیا، اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رویا کرتے تھے۔
100 साल तक आपको गम हुआ कि हाबिल का कत्ल हो गया। तो जब हाबिल का कत्ल हो गया और काबिल की बारी आई तो उसका कत्ल कैसा हुआ? काबिल का एक नाबीना बेटा, उसने पत्थर मारकर काबिल को कत्ल कर दिया। तो देखिए, अपने ही बेटे से काबिल मारा गया। लेकिन जब हाबिल की मौत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक रोया करते, 100 साल तक आप गम में थे, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक बहुत ही प्यारा बेटा दिया। वो बेटा कौन था? वो बेटा थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ये वही नबी हैं जिसकी नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। तो उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और राहत हो गई। ये वाक़या सूरतुल माइदा में अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया है, बहुत ही ये एक हमारे लिए एक मालूमाती वाक़या है। अब इससे दर्स क्या मिलता है? दर्स हमें इससे ये मिलता है कि जब दुनिया का सबसे पहला कत्ल काबिल ने किया, तो उसमें अब होता यह है कि जब भी दुनिया में कोई भी एक कत्ल हो जाए, नाहक कत्ल हो जाए, तो कत्ल करने वाले को भी गुनाह मिलता है और काबिल को भी गुनाह मिलता है। तो अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि दुनिया में जब तक ज़िंदा रहें, कोई भी ऐसी बुनियाद ना रखें जिसकी वजह से हमारे लिए गुनाह जारिया हो जाए, और कोई ऐसी इब्तिदा रखें जिसकी वजह से अगर हम इंतकाल भी कर जाएं, दुनिया से चले भी जाएं, तो हमारे लिए सवाब जारिया का ज़रिया मौजूद हो। तो अगर हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं तो ज़रूर ये काम करें। जैसे मिसाल के तौर पर मरने के बाद इंसान के नामाए आमाल बंद हो जाते हैं। वो नेकियां करना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कुछ असबाब मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नेक औलाद, अगर नेक औलाद दुआ करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कब्र में भी हो सकता है, उसके दर्जात बुलंद हो सकते हैं। दूसरा है इल्म नाफ़े। कोई इल्म हम किसी को सिखा कर जाएँ और उस पर लोग अमल करते जाएं, सीखते जाएं, सिखाते जाएं, तो जब तक इस इल्म पर अमल किया जाएगा उस वक्त तक ख़ब्र में हमारे दर्जात बुलंद होंगे। और इसके अलावा तीसरा वो है कि कोई पानी का ज़रिया बनाकर जाए, या कोई भी चीज़ जिसके ज़रिए से लोग फ़ायदा उठाते रहें, वो चीज़ हम दुनिया में छोड़ कर जाएँ। अगर हम ख़ुद ये काम नहीं कर सक रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी अगर हम ये नहीं कर सक रहे हैं, तो कम से कम जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मदद ज़रूर करें, ताकि जब तक वो काम करते रहें और उसमें हमारी मदद शामिल हाल हो, तो जब तक वो काम करेंगे हो सकता उसमें हमारा भी, उसमें उसकी नेकियों में हमारा भी हिस्सा हो। तो हम ये कोशिश करें कि दुनिया में जब तक रहें नेक आमाल करें, नेक चीज़ों की बुनियाद रखें, और कभी भी दुनिया में कोई गलत चीज़ की बुनियाद रख कर ना जाएं, ताकि अगर लोग उस पर अमल करें तो हमारे लिए भी गुनाह जारिया बन जाए। तो कोशिश ये करें कि सवाब जारिया का काम हो और गुनाह जारिया का कोई भी काम ज़िंदगी में ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।